بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی مجلس کا عنوان ہے اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، اور دعا کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے اہم اسباب۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ ایسا کہنا، یہ بات کرنا کفر ہے، یہ بات کلمہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اور ہر بات ہر آواز سننے کی صفت کا انکار ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ لا علمی کی وجہ سے اور کبھی تعصب اور ضد کی وجہ سے ہم اپنے اکیلے لا شریک معبود حق اللہ تقدس اسماؤہ کے ناموں اور صفات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ وہ تعطیل تک جا پہنچتی ہیں، یعنی اس نام یا اس صفت کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان تعویلات کو درست ثابت کرنے کے لیے مزید تعویلات کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ لامتناہیت کی شکل اختیار کی نظر آتا ہے، یعنی ایسا سلسلہ بن جاتا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ بے شک اللہ ہی جسے چاہتا ہے حق قبول کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں بہنوں کو یہ ہمت، یہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم کسی ضد اور تعصب کا شکار ہوئے بغیر حق کو قبول فرمائیں، اسے اپنائیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں مکمل کریں۔ شیطان کے پھیلائے ہوئے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہمیشہ ہی انسان کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ یہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اپنے بڑوں کو پایا ہے، اور چاہے ان کے باپ دادا کسی بات کی سمجھ رکھتے ہی نہ ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، نہ ہی ہدایت پائے ہوئے ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ آج ہم لوگ بھی، آج کے مسلمان ہم لوگ بھی اسی قسم کے جوابات دیتے ہیں کہ ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے اور تمہارے علماء کا یہ کہنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا کہنا کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہم لوگ اپنے اپنے علماء کی تشریحات پر موقوف ہیں، یعنی اپنے اپنے علماء کی باتوں پر رکے ہوئے ہیں، اور کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین کا، ان کے احکام کا معنی، مفہوم اور مقصود، مطلوب خود اللہ کے کلام میں کیا ملتا ہے، اور اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے کلام مبارک میں اور ان کی عملی سنت میں کیا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنی گئی ہدایت یافتہ جماعت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے اقوال اور افعال میں کیا ملتا ہے۔ زبانی طور پر ہم خواہ کچھ بھی دعوے کرتے رہیں، لیکن عملی طور پر ان سب سوالات کے لیے در حقیقت ہمارا جواب وہی ہے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یعنی ہم تو وہی کچھ کرتے ہیں، وہی کچھ کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، یعنی عملی طور پر ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے بزرگ اور علماء، اور تمہارے لیے تمہارے بزرگ اور علماء۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ اشتکی وہو المستعان۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید میں سے اللہ کے ناموں اور صفات کی توحید میں سب سے زیادہ انحراف کا شکار کیا گیا ہے، سب سے زیادہ گمراہی کا شکار بنایا گیا ہے،
اور اس کا بڑا بنیادی سبب فلسفہ اور علم کلام وغیرہ کے اثر کو قرآن و سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال و افعال کی حدود سے خارج ہو کر سمجھنا اور قبول کرنا ہے، اور اپنی عقلوں کو کسوٹی بنا کر دین کے معاملات کو سمجھنا اس بڑے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ لہذا ہوا یوں کہ ہماری صفوں میں ایسے لوگ پائے گئے اور ابھی تک پائے جاتے ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، واضح طور پر نہیں تو عجیب و غریب غلط تعویلات کے ذریعے، ایسی تعویلات جو قرآن اور صحیح سنت کے خلاف ہیں، اور ان صفات میں سے ایک کا انکار اس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن کریم میں 40 دفعہ یہ خبر دی ہے کہ وہ سمیع ہے، یعنی سننے والا ہے، اور صرف سمیع ہی نہیں بلکہ سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا، یعنی سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، سمیع علیم، یعنی سب کچھ سنتا بھی ہے اور جو کچھ کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے اور جو کچھ نہیں کہا جاتا دلوں دماغوں میں رہتا ہے وہ سب کچھ بھی جانتا ہے، اور سمیع قریب، سننے والا اور بہت نزدیک ہے، یعنی بہت نزدیک، بہت قریب سے ہو کر سننے والا ہے، اور سمیع دعا، دعا سننے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، تو اللہ یقیناً وہ دعا سنتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہاں یہ معاملہ بھی خوب اچھی طرح سے سمجھ کر یاد رکھنے والا ہے کہ اگر کسی اور نام سے اللہ کو پکارا جائے تو وہ اس دعا کو بھی سنتا ہے، لیکن اس دعا کی قبولیت نہیں ہوتی۔ لہذا کسی من گھڑت، خود ساختہ، جھوٹے باطل معبود کو، جھوٹے باطل الہ کو، جیسا کہ خدا ہے، ایسے باطل معبود کو پکارا نہیں جانا چاہیے۔ ایسے باطل معبود سے کی گئی دعا، اللہ کو ایسے نام سے پکار کر کی گئی دعا جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں، اللہ ایسی دعا بھی سنتا تو ہے لیکن اس دعا کو اپنی رضا کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ جی یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی پکار، ایسی دعا کرنے والے کا وہ کام پورا کروا دے جس کا اس شخص نے سوال کیا ہو، لیکن وہ کام اللہ کی رضا کے ساتھ پورا نہیں ہوتا۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی غیر مسلم اپنے کسی باطل معبود سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا وہ کام پورا کروا دیتا ہے۔ بے شک وہ کام ہوتا تو اللہ کی مشیت سے ہی ہے، لیکن اس شخص کی باطل معبود سے کی گئی دعا کی تکمیل میں، اس دعا کے پورا ہونے میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، کیونکہ کسی باطل معبود کو پکارنا، کسی باطل معبود کا نام اللہ کو دے کر اس نام سے اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا اس میں اللہ کی رضا کا شامل ہونا ممکن نہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میرے مضمون اللہ نہیں خدا کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو سمجھنا بہت ہی خیر کا سبب ہوگا۔ اس مضمون کا ربط یعنی لنک انشاءاللہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے، اس بات کو، اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اپنے دلوں اور دماغوں میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ناموں اور صفات کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اللہ اور اللہ کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان کے خلاف ہو، ناجائز ہے۔ ایسی بات کرنا ناجائز ہے، خواہ کہنے والے کا مقصد کچھ بھی ہو۔ بات ذو معنی نہیں ہونی چاہیے، صاف صاف واضح بات کی جانی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ معدہ
ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا واجمع الیأس عما فی ایدی الناس. جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو گویا کہ وہ تمہاری آخری نماز ہے، اور ایسی بات مت کرو جس کی وجہ سے کل کو عذر پیش کرنے پڑے، یعنی لوگوں کے سامنے یہ عذر پیش کرنے پڑے کہ اجی نہیں، میرے کہنے کا مقصد یا مطلب یہ تھا، وہ تھا، وغیرہ وغیرہ. اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے سے مایوسی اختیار کیے رکھو، یعنی لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے ان کو خود اپنے لیے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، وہ چھیننے کی کوشش مت کرو. وہ چیزیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں ان کی ملکیت میں ہیں. یہ حدیث شریف مسند احمد میں حدیث ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے باب میں سے پہلی حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں باب نمبر 15 میں ہے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس کے صحیح قرار دیا ہے. تو میرے سامعین، ہمیں اپنی ہر بات ہر ممکن حد تک اتنی صاف اور واضح رکھنی چاہیے کہ سننے پڑھنے والوں کو بالکل وہی معنی اور وہی مفہوم سمجھ آ جائے جو ہم نے کہا، نہ کہ ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس کی تشریح اور مفہوم کے بعد میں وضاحتیں کرنی پڑے اور اس کے منفی پہلوؤں اور مفاہیم پر معذرت کرنی پڑے کہ جی نہیں، ہم خدا سے مراد اللہ لیتے ہیں، ہم خدا کو یا یزداں کو پکارتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے، یا یہ کہ خدا تو اللہ کا نام کا ترجمہ وغیرہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان سب تعویلات اور تشریحات میں داخل ہونے کے سبب کو ہی ختم کیجیے محترم، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ان ناموں سے ہی پکاریے جو نام اس نے اپنے لیے بتائے ہیں یا اپنے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توحید سمجھنے، اسے ماننے، اپنانے اور اس کے مطابق اپنی ہر بات اور اپنا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اس مجلس کی موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرامین مبارکہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر کہے یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلا پھرے، سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سبھی کیفیات سبھی کام برابر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کاموں ان سب کیفیات کو ایک ہی طرح سے جانتا ہے. یہ آیت شریفہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 10 ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کی شکایت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑے جیسی گفتگو کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1 پہلی آیت. الحمدللہ سامعین، ہم نے اللہ پاک کے کلام کے ذریعے ہی یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بصیر ہے اور سمیع علیم ہے اور سمیع قریب ہے اور سمیع الدعا ہے، یعنی اللہ تعالی سنتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور مکمل علم رکھتا ہے اور سنتا ہے، قریب سے سنتا ہے اور سمیع الدعا دعائیں سنتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی صفت کا انکار ہے جس صفت کے دائمی طور پر ہمیشہ موجود اور فعال ہونے میں کسی ادنا سے شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں. اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں کہنے والے ایک تعویل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک اور تعویل کرتے ہوئے اپنی اس بات کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ
یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسا کہنے والے میرے مسلمان بھائی اور بہنیں نہ تو اپنی کہی ہوئی پہلی بات یعنی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، نہ تو اپنی اس بات کا خطرناک انجام جانتے ہیں، اور نہ ہی اپنی اس بات کی اس تعویل کا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی اس بات کا سبب جانتے ہیں کہ کیوں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ دعا کی قبولیت کے کیا اسباب ہیں اور دعا قبول نہ ہونے کے کیا اسباب ہیں، تاکہ ہم اپنی دعاؤں کی حقیقت پہچان سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کے انکار پر مبنی کوئی کفریہ بات کہنے کی بجائے اپنی کمی، اپنے نقص کو دور کر سکیں۔ اگر میں ان سب اسباب کو یہاں تفصیل سے بیان کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لہذا میں مختصر طور پر ان کا کچھ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، دعا کی قبولیت کے دو اہم بنیادی سبب ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ دعا کی جائے۔ اور ان دونوں اسباب کی تعلیم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کر دی کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ اللہ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یہ جان رکھو کہ یعنی اس پر یقین رکھو کہ اللہ غافل اور بے توجہ دل سے کی گئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب 66 امام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ دل کی بے توجہی اور غفلت دو بڑے بنیادی سبب ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اور ان دونوں اسباب کے بھی کچھ اسباب ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات شریف اور صفات مبارکہ کے علم کا نہ ہونا، یا ٹھیک سے علم نہ ہونا، یا ان صفات پر مکمل یقین نہ ہونا، اور عمومی طور پر جو گناہ ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے ہیں، یہ بنیادی سبب ہیں دل کی بے توجہی اور غفلت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے بارے میں الحمدللہ ایک مضمون کی صورت میں الگ سے مکمل بیان پیش کیا جا چکا ہے، جس کا عنوان ہے اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کے نسخہ جات۔ اس مضمون کا ربط بھی یعنی لنک بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا۔ اب دعا کی قبولیت کی ایک اہم شرط کے بارے میں بھی سنتے چلیے سامعین۔ گو کہ دعا کی قبولیت کے لیے کئی شرائط ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین شرط کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی معلومات پیش کرتا ہوں، اور وہ شرط ہے حلال رزق۔ جی ہاں، حلال رزق، جس کے بارے میں آج مسلمانوں کی اکثریت بری طرح سے غفلت اور کوتاہی کا شکار ہے۔ سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ رزق صرف مال و دولت ہی نہیں، بلکہ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اور وہ جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ سب اس کا رزق ہوتا ہے، اور مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی ہر ممکنہ کوشش کر کے صرف حلال چیزیں حاصل کرے اور اپنے معاملات کو حلال طور طریقوں پر رہتے ہوئے مکمل کرے۔ اگر کسی کی اپنی کمائی تو حلال ہو لیکن اس حلال کمائی سے وہ حرام خوراک اور لباس استعمال کرتا ہو تو یہ حرام خوراک جو اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے اور حرام لباس جو اس کے جسم پر چڑھا ہوتا ہے اور لوگوں کے وہ حقوق جو وہ شخص مار کے کھا کے جی رہا ہوتا ہے، ان سب حرام چیزوں اور کاموں کی موجودگی میں دعا کے لیے قبولیت کے دروازے نہیں کھلتے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سامعین کرام، یہ ہمارے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے خلیل اور آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا، اور بے شک اللہ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے رسولو،
پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کی خوب خبر رکھتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والو، ہم نے جو پاک رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ بہت لمبا سفر کرتا ہے، جس سفر میں اس کے سر اور پاؤں مٹی سے بھر جاتے ہیں، اور وہ شخص اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس شخص کا کھانا حرام میں سے ہوتا ہے، اس کا پینا حرام میں سے ہوتا ہے، اس کا لباس حرام میں سے ہوتا ہے، اور وہ شخص حرام میں سے پلا ہوا ہوتا ہے، تو بھلا اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ کے باب نمبر 19 میں ہے۔ تو واضح ہوا محترم سامعین کہ اگر ہماری کمائی حرام پر مشتمل ہے تو دعائیں قبول ہونے کا امکان نہیں۔ بات کچھ لمبی ہو گئی ہے، لیکن حرام کمائی کا ذکر ہوا تو مختصر طور پر کچھ ایسے حرام کمائی کے ذریعوں کا، طریقوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہیں ہماری اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دوری کے سبب جائز سمجھتی ہے، جبکہ وہ کام، وہ طریقے حرام ہیں۔ ان طریقوں سے وہ لوگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلتے ہیں اور پالتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اچھے خاصے دینی حلیے والے نمازی دیندار لوگ اور دینی مشغولیات والے بھائی بہنیں بھی ایسے کاموں کے ذریعے کمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب کمائی ایسی ہوگی تو پھر دعائیں بھلا کیوں کر قبول ہوں گی؟ ان حرام کمائی کے ذریعوں میں سے ایک تو تصویروں کی تجارت ہے، جبکہ تصویروں کے بارے میں علماء کی طرف سے یہ بات کافی وضاحت سے بیان کی جاتی ہے کہ بلا ضرورت تصویر بنانا اور بنوانا حرام ہے، لہٰذا ایسی کتابوں، رسالوں وغیرہ کی خرید و فروخت جن کی ضرورت نہیں، جن کو استعمال کرنا مجبوری نہیں، خاص طور پر ایسی کتابیں، ایسے رسالے، ایسی دیگر چیزیں جن میں ایسی تصویریں شامل ہو جو گناہ کی طرف مائل کرنے اور گناہ کر گزرنے کا سبب ہوتی ہیں، ایسی کتابوں، رسالوں، اخباروں وغیرہ کی خرید و فروخت حرام ہے، اور ظاہر ہے اس حرام کمائی پر پڑنے والے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر موسیقی کے آلات اور موسیقی نشر کرنے کے دیگر ذریعے اور اسباب، جیسا کہ موسیقی والی کیسٹس، سی ڈیز وغیرہ کی خرید و فروخت، خواہ ان پر اسلامی ہونے کا لیبل ہی لگا ہو۔ موسیقی کے حرام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ اس موضوع پر بھی ایک تفصیلی مضمون پہلے سے شائع کیا جا چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر تمباکو اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کی خرید و فروخت۔ تمباکو نوشی کی کئی صورتیں ہیں سامعین، جن میں سے سب سے زیادہ عام سگریٹ نوشی ہے۔ سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال میں 4 حرام کام اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع کو بھی ایک الگ مضمون کی صورت میں الحمدللہ بیان کیا جا چکا ہے اور ایک عرصہ پہلے نشر کیا جا چکا ہے۔ لہٰذا میرے محترم سامعین، یہ بہت واضح ہو گیا کہ جب کمائی اور اس کمائی پر پرورش شدہ جسم و جان حرام ہوں گی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ آخر میں دعا کے کچھ بنیادی آداب بھی ذکر کرتا چلوں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کیا جائے۔ دعا کا آغاز اور اختتام اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر صلاۃ کے ساتھ کیا جائے، یعنی درود پڑھ کر کیا جائے۔ اپنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اور ان پر، ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر دعا کی جائے، اور یاد رکھیے سامعین کرام کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا سنت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی ایسا کرنا دعا کا حصہ ہے۔ الحمدللہ اس مسئلے کی تحقیق بھی ایک الگ مضمون کی صورت میں کافی عرصہ پہلے پیش کی جا چکی ہے، اس کا ربط بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کے معاملات نمٹائیں، حلال رزق کمائیں، اور ان صاحب عمل ایمان والوں میں سے بن سکیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔